السلام علیکم، دس می یور ہوسٹ محمد اینڈ یو آر سوشل الائنس ویورس. اس وقت سوشل میڈیا کی اگر بات کی جائے تو انڈیا کے جو فینز ہیں اور پاکستان کے جو فینز ہیں، مطلب شعیب ملک اور جو ثانیہ مرزا کے فینز ہیں. شعیب ملک کے پاکستان میں فینز بہت ہیں اور دونوں کنٹریز میں دونوں کے مداح بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ٹرول کیا جا رہا ہے شعیب ملک کو ان کی تیسری شادی پر. اور تیسری شادی جو ہوئی ہے فیمس ایکٹر ثنا جاوید سے ہوئی ہے. یاد رہے ثنا جاوید پہلے بھی 1 سے 2 سال پہلے بھی شادی کے بندھن میں بن چکی تھی، ان کی طلاق ہوئی یا ڈیورس ہوئی. اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ایرج حماد جو کہ فیمس ایسٹرولوجر ہیں. آئیے بات کرتے ہیں کہ یہ جو شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی علیحدگی ہوئی ہے یا ڈائیورس ہوئی ہے، اس کے پیچھے پس منظر کیا ہے، کہانی کیا ہے، اور شعیب ملک کو یہ سٹیپ لینے میں جو ہے کیا آخر سوجی کیا کہ انہوں نے تیسری شادی کو بھی تیسری شادی کی طرف گئے اور پہلی جو ان کی دوسری بیوی تھی ان کو طلاق دی، جن کو ٹینس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑا نام ہے ثانیہ مرزا کا، اور انڈیا میں ان کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں. آئیے بات کرتے ہیں ایرج حماد سے کہ وہ اس پر کیا کہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایرج کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. ایرج بھائی یہ بتائیے گا کہ ثانیہ مرزا کا اور شعیب ملک کا یہ جو ڈائیورس والا میٹر ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ مبین یہ بڑا ہی ایک پیچیدہ قسم کا جو ہے وہ ٹاپک ہے، اور میں ایک بات یہاں پر شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہوں گا کہ اللہ پاک قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ جس طرح کا مرد ہوتا ہے تو عورت بھی اس طرح کی ہی ہوتی ہے. تو شادی آج کل کے زمانے میں کہنا نہیں چاہیے، لیکن شادی جو ہے وہ ایک بہت بڑا جوا ہے، اور 4 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال بعد یا 20 سال بعد آپ کا پارٹنر جو ہے، آپ کا سول میٹ، جس کے ساتھ آپ نے اپنی زندگی پوری گزاری یا گزارنے کی آپ نے سوچی، تو وہ کس طرح کا نکل آئے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کپل کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہر شادی کو بچا کے رکھے. لیکن یہ آپ کو بالکل بھی آپ تصور نہیں کر پا رہے ہوتے کہ آپ کا جس کے ساتھ شادی ہونی ہے، آپ کا میاں یا آپ کی بیوی جو ہے وہ کس طرح کا کردار ادا کرے گی آپ کی زندگی میں. مجھے یہ بتائیں، یہ جو علیحدگی ہوئی ہے، شعیب ملک نے طلاق دی ہے، پچھلے ہی 3-4 مہینے پہلے امید جسوال جو کہ ثنا جاوید کے خاوند تھے، ان سے بھی ان کی علیحدگی ہوئی. تو اسی 3-4 مہینوں میں ان کا پلان بنا کہ پس منظر کافی زیادہ لوگ جو ہے اس حوالے سے، ایک ہمارے بہت سینئر جرنلسٹ انہوں نے بھی پیشن گوئی کی ہے کہ یہ ایسے کرتا تھا، یہ ویسے کرتا تھا، اس کے ٹارچر کرتا تھا یہ شعیب ملک. تو آپ کو لگتا ہے شعیب ملک ایسا ہے؟ شعیب ملک اگر دیکھا جائے روحانی طور پہ، اگر میں بات کروں شعیب ملک کی، تو شعیب ملک جو ہے وہ بڑا ہی کلیور پرسنالٹی کا ہے، اور بڑی ہی ہڈن چیزیں رکھنا اور بڑا کسی کی جاسوسی کرنا، یا جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا سوئے لینا، تو اس طرح کی پرسنالٹی کا یہ مالک ہے. لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ ٹیرو کارڈ سے ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کے درمیان طلاق کیوں ہوئی، کیا وجہ بنی، کیا کہ انہوں نے ایک دم سے جو ہے سوشل میڈیا پہ اناؤنس کر دیا، پکچر لگائیں، اناؤنس نہیں کیا، انہوں نے شادی کی پکچر. ماشاء اللہ بڑا اچھا کپل تھا دونوں کا، ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کا، اور ان کا بیٹا بھی ہے، ان کی بیٹی بھی ہے. اور اس طرح کی جب طلاقیں ہوتی ہیں تو مرد اور عورت تو علیحدہ ہو جاتے ہیں، لیکن گھر اور دل جس کا ٹوٹتا ہے وہ بچوں کا ٹوٹتا ہے. تو میں یہ دیکھوں گا کہ شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی آپس میں طلاق اگر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے، طلاق کیوں ہوئی ہے شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی طلاق کیوں ہوئی ہے، شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی طلاق کیوں ہوئی ہے. چیٹنگ یہاں پہ انوالوڈ ہے. شعیب ملک نے چیٹ کیا ثانیہ مرزا کے اوپر، اور بہت بار ثانیہ مرزا جو تھیں، یہ 7 آف سورڈز کا یہاں پہ کارڈ آیا. یہ ناظرین، یہ جب کارڈ پاپ اپ ہونا آپ کی ریڈنگ میں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چیٹنگ کی جا رہی ہے، آپ کے ارد گرد جو ہے کوئی نہ کوئی تھرڈ پارٹی ملوث تھی. اور یہ معاملات جو ہیں، شعیب ملک بہت اسٹریٹ فارورڈ تھے تیسری شادی کرنے کے لیے، تو ثانیہ مرزا جو تھیں وہ شعیب ملک کو چانسز دے رہی تھیں، اور کمپرومائز کرنے کے لیے ہی
شعیب ملک نے بولا تھا، لیکن یہاں پر چیٹنگ کا معاملہ جو ہے واضح طور پہ کارڈز کے اندر نظر آ رہا ہے، اور شعیب ملک جو ہیں انہوں نے چیٹ کی ہے ثانیہ مرزا کے اوپر. اچھا مجھے یہ بتائیں، جو انڈین فین ہیں کافی زیادہ، آپ کو پتہ ہے انڈین فینس ہیں ثانیہ مرزا کے، وہ شعیب ملک کو اس وقت کافی زیادہ ٹرول کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ جس طرح آپ نے مووی دیکھی ہوگی پی کے، اس میں بھی سرفراز دھوکہ دیتا ہے، وہ والی لائن اس پر کوڈ کر رہے ہیں لوگ. نہیں دیکھیں کوئی اسپیسیفک آپ کسی کے مذہب کو یا کسی کے ٹائپ کو آپ ٹارگیٹ تو نہیں کر سکتے نا، کیونکہ اچھے برے لوگ ہر میڈیم میں ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں. آپ کرسچنس کو اٹھا لیں، کرسچنس میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں. ہندو میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں. مسلمان میں بھی، مسلم کمیونٹی میں بھی اچھے لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں. آپ کا اسلام جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے، اور اگر آپ نے شادی کرنی بھی ہے تو آپ اپنی پہلی بیوی یا جو بھی آپ کے ساتھ اس ٹائم پہ کنیکٹڈ ہوں تو آپ ان سے اجازت لے کے کر سکتے ہو. آپ چھپ چھپا کے کوئی کام اس طرح کا نہیں کر سکتے. تو یہ کہنا کہ مسلمان دھوکہ دیتا ہے یا ہندو دھوکہ دیتا ہے یا کرسچن دھوکہ دیتا ہے، یہ غلط ہے. کیونکہ اگر ایک بندے نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ پورا کا پورا بہتان یا دھبا آپ اس کی کمیونٹی کے اوپر نہیں لگا سکتے. میں بڑا نیوٹرل ہو کے بات کروں، میں خالی مسلمز کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں ہندوز کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں، میں کرسچنز کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں. تو آپ پوری کمیونٹی کو بلیم نہیں کر سکتے. ایسے بہت سارے ہندوز ہیں انڈیا میں جو کہ مسلم کمیونٹیز کی ہیلپ کرتے ہیں، مسجد بنانے میں، درگاہ پہ چادر چڑھانے میں. ان کا رمضان جب آتا ہے مسلمز کا تو ان کے لیے کیا اہتمام ہوتا ہے، رسپیکٹ ہیں ہندوز وہاں پہ. لیکن کچھ ہندوز برے بھی ہیں جو بڑے ایکسٹریمسٹ قسم کے ہیں، جو کہ بالکل یہ بڑا بات برداشت نہیں کرتے کہ یار یہاں پر مسلمان کیوں بیٹھا ہے یا یہاں پر کرسچن کیوں بیٹھا ہے. اسی طرح کمیونٹیز ہوتی ہیں جن میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ کہنا کہ دھوکہ دیتا ہے، تو یہ تو آپ ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. آپ کمیونٹی کو ٹارگٹ نہ کریں، آپ اس بندے کی حرکت کو دیکھیں کہ یار یہ جو حرکت ہوئی ہے کیا یہ انصاف ہوا ہے یا ناانصافی ہوئی ہے. یہ جو ثانیہ مرزا کے ساتھ ہوا ہے، اب اس کا مستقبل تو بڑھ گیا. نہیں مستقبل یار مبین، مستقبل کیا ہوگا؟ مستقبل آپ کو لگتا ہے، کیا لگتا ہے ثانیہ مرزا کا اب مستقبل اس طرح رہ پائے گا جس طرح پہلے تھا؟ مستقبل مبین ایسے نہیں خراب ہوتا، مطلب ایک داغ تو لگ گیا نا، مطلب ایک ٹیگ تو لگ گیا اس پہ ثانیہ مرزا پہ. نہیں مبین ثانیہ مرزا کو اگر دیکھا جائے تو ثانیہ مرزا بہت ہی اسٹرانگ، مینٹلی اسٹرانگ قسم کی عورت ہے، اور بڑی اس کی ول پاور جو ہے وہ اسٹرانگ ہے. پلیئر ہے، ٹینس پلیئر ہے، اور جو ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان کا ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نیور گیو اپ کا. تو یہ جو نیور گیو اپ والا ایٹیٹیوڈ ہے ثانیہ مرزا کا، یہ ثانیہ مرزا بہت گریسفل قسم کی عورت ہے، خاتون ہے، اور جس طرح کا انہوں نے معاملہ بڑی میچورٹی کے ساتھ ہینڈل کیا ہے ثانیہ مرزا نے. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ ان کی تربیت اور ان کی جو گریس ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے. ثانیہ مرزا اس طرح کی عورت ہے کہ یہ جس کے ساتھ میں ایک ان کا کیریکٹر آپ کو ایکسپلین کروں کہ ثانیہ مرزا جو ہیں اگر محبت کسی کے ساتھ کریں گی تو یہ ہر چیز اس شخص کے لیے، اس انسان کے لیے دے دیں گی، سٹینڈ لیں گی، فائٹ کریں گی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ثانیہ مرزا کریں گی. لیکن ان کا جو مستقبل ہے وہ برائٹ کافی زیادہ نظر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں آگے لکھی ہوئی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کسی بڑے نقصان سے ان کو بچایا ہے. شعیب ملک نے جو کیا ہے، لوگ اس پر بھی لان تان کر رہے ہیں، بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اس نے غلط کیا ہے، ایک لڑکی کا دل توڑا ہے، وہ نہیں لینا چاہ رہی تھی کھلا، مطلب اس کو شوق تھا نئی شادی کا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ شعیب ملک نے جو کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے. دلوں کے راز، دلوں کے بھید اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. لیکن جو خبریں آ رہی ہیں، جو سینئر لوگ اس بات پر اپنا انالیسس پیش کر رہے ہیں، خبریں تو بہت زیادہ ہوتی ہیں. آپ کس کی بات پہ یقین کریں گے، کس کی بات پہ نہیں یقین کریں گے. تو ہمیں کیونکہ آپ کے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، آپ خود میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں، میں خود، میرے اوپر بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ میں کبھی بھی کسی کی خبر پر کوئی اپنی رائے نہ دوں، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ
کو بہتر پتہ ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے اور کیا نہیں. تو ہم اس بات پر بات ہی کیوں کریں کہ شعیب ملک نے برا کیا یا ثانیہ مرزا نے برا کیا ہے. برا کیا یا اچھا کیا یہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ثانیہ مرزا کو اگر میں دیکھوں تو آگے ان کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مستقبل جو ہے وہ بڑا برائٹ اور روشنی نظر آتی ہے. چوتھی شادی کی طرف بھی جائیں گے شعیب ملک کے تعلقات سے بتانا ہے. اور تیسری شادی جو کی ہے ثنا جاوید کے ساتھ وہ بھی آپ کو پتہ ہے نامور ایکٹریس ہیں, بڑی زیادہ خوبصورت عورت ہے ماشاءاللہ, بڑے لوگوں کا ان پر دل بھی آتا ہے, بڑی خوبصورت ہیں. اور کیا سمجھتے ہیں تیسری شادی کامیاب ہو پائے گی؟ تیسری شادی کیا شعیب ملک کی کامیاب ہو پائے گی؟ ثنا جاوید کے ساتھ جو تیسری شادی کی ہے کیا خوبصورت ایکٹریس کامیاب ہو پائے گی؟ آپ مجھے جس طرح ہنسے ہیں نا آپ, مجھے لگتا ہے آپ کی بھی وہ کرش ہے. نہیں, میرا کوئی کرش نہیں ہے, میڈیا میں سے میرا کوئی کرش نہیں ہے. ہاں جی, یہ لانگ ٹرم جو ہے وہ چلے گی, اپ اینڈ ڈاؤن رہے گا معاملہ, لیکن ثنا جاوید جو ہیں وہ تھوڑا سا شعیب ملک کے اوپر ڈومیننٹ رہیں گی. جی, مطلب یعنی کہ ان کے دلوں پر راج کریں گی؟ دلوں پر نہیں, لیکن کافی زیادہ جو ہے وہ روب دار رہیں گی. ہاں, مطلب ٹھیک ٹھاک قسم کا. جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں مطلب کہ شعیب ملک صاحب جو ہیں وہ بڑی صلی اللہ کے رہیں گے, کہہ سکتے ہیں. لاسٹ پہ کیا کہیں گے کہ چھوٹا سا اگر اس کو سمرائز کرنا چاہیں کہ اس پورے کے پورے معاملے کو ثنا جاوید بھی اس میں بڑا ایک مرکزی کردار رکھتی ہیں. اب ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی جو میرج ہوئی ہے, یعنی کہ علیحدگی جو ہوئی ہے, اور ثنا جاوید کے ساتھ شادی کی ہے انہوں نے, امید جسوال کو بڑا زیادہ کیا جا رہا ہے. وہ کہہ رہے ہیں امید جسوال کی جو اگلی شادی ہے وہ ثانیہ مرزا کے ساتھ. نہیں دیکھیں, سوشل میڈیا پہ تو عوام کچھ بھی کہہ رہی ہوتی ہے. دیکھیں کیا چیز؟ میمز دیکھیں نا آپ کو؟ ہاں, میں دیکھتا رہتا ہوں, لیکن دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گا جو کپلز دیکھ بھی رہے ہیں یہ شو آپ کا, تو طلاق جو ہے وہ شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے, اور اللہ تعالیٰ کو طلاق جو ہے وہ بہت ناپسند ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے پارٹنر کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بن پا رہی یا کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں, تو آپ بیٹھ کے حل نکالیں, بات کریں. کمیونیکیشن لوگ کہتے ہیں از دا کی, کمیونیکیٹ کریں, آپ بات کریں, آپ حل نکالیں. کیونکہ دیکھیں آپ کی زندگی بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوتی ہے, اور اگلے کی زندگی بھی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوتی ہے. جو آپ کی اولاد ہوتی ہے سفر تو وہ کرتی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کی نہیں بن رہی آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ یا آپ کی بیوی کے ساتھ, تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس کا حل نکالیں اور اس کو میچورٹی کے ساتھ لے کر چلیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے ارج حماد, فیمس اسٹرولوجر ہیں. ہم نے ان کے ٹیرو کارڈ سے بھی پتہ کیا کہ ٹیرو کارڈز کی انرجی کیا کہتی ہے. ثانیہ مرزا اور شعیب ملک کی جو طلاق ہے اس کی وجہ کیا تھی اور اس کا پس منظر کیا تھا, انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے الفاظ میں آپ تک حقائق پہنچائے. اپنے میزبان مبین احمد کو سوشل الائنس سے اجازت دیں, نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.